أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی چھٹی سورۃ الانعام چل رہی ہے اور اس کے 11 رکوع ہو چکے تھے۔ آج 95 آیت سے بات انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ 7واں پارہ انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالی بیج کو اور کھجور کی گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ آج بہت سائنس ہے، آج اتفاق کی بات ہے۔ دیکھیے یہاں فالق کا مطلب چیرنے والا، قل اعوذ برب الفلق، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں ایسی ذات کے جو مالک ہے، پالنے والا ہے صبح کا۔ فالق کا مطلب چیرنا۔ تو اب اس کے بعد بھی آیت آ رہی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فالق الحب یعنی بیج کو پھاڑنے والا۔ پہلے یہ لفظ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کہ بیج کو پھاڑنے والا۔ اب بیج میں پورا جھاڑ کا پروگرام ہوتا، جیسا آپ پیپل کا اگر ایک بیج لے اتنا ہی ہوتا، پیپل کا بیج بڑا چھوٹا ہوتا، تو پیپل کا بیج اگر آپ لیں تو اس پیپل کے بیج میں پیپل کے پورے جھاڑ کا پورا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا، اس کے کتنی ٹہنیاں ہوں گی، کتنے پتے لگیں گے، وہ فکس کتنے لگیں گے، کتنے جھڑیں گے، کب تک چلے گا، اتنے سے بیج میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب ایک بوٹانسٹ سمجھا کہ صاحب کیا چیز ڈسکور کرا ہوں میں کہ اتنے سے بیج میں یہ تمام پروگرام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ تعالیٰ بیج کو پھاڑتے ہیں۔ بیج کو پھاڑ کے 2 پتے نکالتے، وہ جھاڑ بڑھتا، اس کے بعد میں پورے ٹہنیاں لگتے، برانچز آتے، پتے آتے، فگز آتے۔ تو یہ پورا جو کاروبار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیج میں پورا نمونہ رکھ دیا ہے پیپل کے جھاڑ کا۔ آپ کسی بھی بیج کو لے لیجئے، آم کا جھاڑ ہے، آپ آم کھائے اور گٹلی اٹھا کے پھینک دیے، دوسرے سال بارش ہوئی تو وہاں سے جھاڑ نکلا، اب وہ گٹلی میں وہ آم کا جو جھاڑ بنے گا اس کا پورا پروگرام ہے کہ یہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا، کتنے پتے لگیں گے، کتنے آم لگیں گے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بوٹانسٹ نہیں کر رہا ہے، مالی نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک بات معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بیج کو پھاڑتے ہیں، والنوا۔ اب یہ نوا کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی کھجور کی گٹلی کے ہیں، تو کھجور کی گٹلی کو بھی وہی پھاڑتا ہے، کیونکہ عرب لوگ تھے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کھجور کی گٹلی کو بھی وہی پھاڑتا ہے۔ اب اس میں سے کھجور کا درخت نکلتا ہے، اب وہ کھجور کا درخت اتنا لمبا چلے جاتا ہے، اتنے کھجور اس کو لگتے، تو یہ پورا پروگرام کھجور کی گٹلی میں تھا۔ اب یہاں سے بات سمجھیے آپ کہ یہ نوا کے معنی نیت کے بھی آتے ہیں۔ نون واو یہ اس کا مادہ ہے، اسی سے لفظ نیت بنا۔ تو یہاں ایک معنی جو گہرائی میں جو جانا چاہتے ہیں قرآن کی، ایک معنی یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نیتوں اور ارادوں کو پھاڑ کر ان کا عمل باہر لے کے آتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میری نیت یہاں آنے کی تھی، میں نہیں آ سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ میری نیت کو پروگرام میں تبدیل نہ کرتا، تو میرے ارادے کو اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا امپلیمنٹ کرنے کی تو میں یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ تو نوا کا مطلب ایک جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ارادہ، نیت، پلان، نیوکلیس، کور، یعنی کسی اندر کی چیز کو پھاڑ کے باہر لانے والا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت۔ یہ فالق جو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو، میری نیت میرے اندر چھپی ہوئی ہے، میرا ارادہ میرے اندر چھپا ہوا ہے، میں اس کو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو باہر لانے کی مدد نہ کرے میں نہیں لا سکتا، میں مجبور ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ماننا پڑتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ باٹنی میں بھی ویسی ہو رہا ہے اور زوالوجی میں بھی ویسی ہو رہا ہے، ارادوں کو باہر لانے والا۔
یخرج الحی من المیت، اور یہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. اب یہ بین جو ہم دیکھے وہ مردہ تھا، اس میں جان نہیں تھی، اب اس میں سے زندہ نکالتا ہو. اب جیسا کوئی عالم صاحب مثال دیے، جیسا مرغی کا انڈا ہے، آپ تل کے کھا لئیے قصہ ختم ہو جاتا اس کو. وہی اس پہ مرغی بٹھائیے، اس میں سے بچہ نکلتا، مردے میں سے زندہ نکالا. بینج میں سے بینج مردہ ہے، اس میں سے زندہ نکالا، جھاڑ نکالا. مخرج المیت من الحی، اور پھر زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے. بھئی ہم سب زندہ ہیں، انشاءاللہ مریں گے ایک دن، کوئی اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. بھئی موت وہی دینے والا ہے، زندگی وہی دینے والا ہے، موت وہی دینے والا ہے. ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ تمہارا اللہ ہے تو تم کدھر پلٹ کے چلے جا رہے ہو یہ تمام حقائق سے؟ تم کیا پہچانے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ بڑے بڑے بوٹینسٹ، بڑے بڑے ایسٹرولوجرز، ایسٹرونومرز نہیں سمجھے بات کو کہ تم کیا پہچانے، ہم تو عام آدمی ہیں. تو بولے یہ ہے اللہ تمہارا، پہچانو اللہ تعالیٰ کو. دیکھیے ایک بات ہے، جب تک پہچانیں گے نہیں اس وقت تک عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ دیکھیے ایک وقت مجھ سے آفس میں کوئی غیر مسلم احباب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو ہمارے جو عبادت گاہیں ہیں ان میں تمام ایسی چیزیں رہتی ہیں، ہم اس کے ذریعے جو ہے مانگ لیتے ہیں. آپ کی مساجد میں ہم دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں رہتا. تو آپ کا اللہ کون ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریکگنائز یور گاڈ؟ اتفاق سے مجھے وہ آیت یاد آ گئی کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور طوفان گھیر لیتا ہے اور تم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا سکتے، تو تم اللہ کو پکارتے، تمام چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے. یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس، دیکھیں قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تاکہ ان کی غلامی ٹھیک طریقے سے ہو. یہ انسان اتنا بدقسمت ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا. تو یہ ہے تمہارا اللہ، اور تم کدھر جو ہے الٹے چلے جا رہے ہو. فالق الاسباح، یہ صبح کو پھاڑنے والا ہے. کیسا پھاڑتا؟ اتنی بڑی زمین ہے، 13,000 کلومیٹرز کی زمین ہے، گول پھر رہی ہے. جب سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو اس طرف جو ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر پھرتے ہوئے جب سورج کے طرف آ جاتی ہے تو سورج اندھیروں کو پھاڑ کے روشنی دیتا ہے. تو یہ صبح کو پھاڑنے والا، صبح لانے والا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور جس نے رات کو، میں دو الفاظ سمجھاتے چلے جا رہا ہوں کیونکہ اتنی سائنس بھری ہوئی ہے ان آیات میں. اور رات کو جو ہے آرام کی چیز بنائے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو سکون کی چیز بنایا، آرام کی چیز بنایا. آپ دیکھیے ورلڈ اوور لوگ میجورٹی رات کو سوتے ہیں. اب کسی کو نیند نہیں آتی ہے وہ بات الگ بات ہے، لیکن میجورٹی ورلڈ اوور جو ہے ساری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، جو لوگ پھرے ہیں رات میں سوتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں. اس کا ایک سائنٹیفک ریزن سمجھ میں آتا، جو میں تو کہیں پڑھا نہیں، میری اپنی لاجک ریزننگ ہے کہ دیکھیے گریویٹی ہے زمین کی، ہم کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے، اور ہمارا شعور ہے، ہم ہوشیار ہیں اس وقت، اس لیے گریویٹی کی وجہ سے زمین پہ نہیں گر رہے ہیں. فرض کیجئے ہم کو کھڑا کھڑے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا، ہم گر جائیں گے زمین پہ، ایک دم ہی گر جائیں گے زمین پہ. تو معلوم ہوا کہ شعور کے خلاف جو کام کر رہا ہے فورس، وہ گریویٹی کا فورس ہے، اور شعور کی وجہ سے ہم گریویٹی کو برداشت کر رہے ہیں. لاشعور اگر ہو جائے تو پھر گریویٹی سے گر جائیں گے. اب ہر چیز کی گریویٹی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، آپ سب کی گریویٹی ہے، ماس جتنا رہتا، لیکن یہ اتنی ویک ہے کہ ذرا میجر کرنا مشکل ہے. زمین کی گریویٹی ہم کو محسوس ہو رہی ہے، ہم کودنا بھی چاہے تو پھر زمین پہ گرتے. کوئی چیز کو اچھال کے پھینکے بھی، کرکٹ بال اٹھا کے اتنی زور سے پھینک رہے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں جا کے گر رہا، گریویٹی کی وجہ سے گر رہا. اگر زمین کی گریویٹی نہیں رہی تو نہیں معلوم کدھر چلے جائے. اب دن کے وقت کیا ہوتا ہے، سورج کی بھی گریویٹی ہے، سورج کی گریویٹی ہم کو ادھر کھینچ رہی، زمین کی گریویٹی ادھر کھینچ رہی. رات میں ہم جب سو جاتے ہیں تو سورج زمین کے نیچے آ جاتا ہے، تو ڈبل گریویٹی کام کرتی ہے. زمین کی بھی گریویٹی کھینچتی، سورج کی بھی گریویٹی کھینچتی، اور یہ شعور کے خلاف کام کرتی، لہذا ہم بے شعور لاشعور ہو جاتے. ایسا مجھے لاجک دکھ رہی ہے کہ رات میں اس وقت ہم لوگ اس لیے سوتے کہ شعور کے خلاف، کانشیسنیس کے خلاف فورس آف گریویٹیشن جو ہے بڑھ جاتا ہے، سورج اور زمین کا دونوں بڑھ جاتا ہے. اس واسطے ہو سکتا ہے کہ ہم کو نیند آتی ہے، کیونکہ شعور اور گریویٹی کاؤنٹر ایکٹنگ فورسز ہیں. اگر ہمیں شعور نہیں نہ رہا تو ہم
گریویٹی پورا کام کرے گی اور ہم گر جائیں گے. اچھا پھر آگے چلیے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. اور پھر سورج اور چاند کو ایک حساب کی چیز بنا دیا. ایک عجیب سی چیز ہے. اپنے دوسرے کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن سورج دیکھ کے آپ ٹائم کا اندازہ کر لے سکتے ہیں. میں ہمالین رینجز میں بھی رہا ہوں. کبھی جاتے رہے, گھڑی ساتھ نہیں ہے, آپ کسان سے پوچھے بھئی کیا وقت ہوا ہوگا, وہ سورج کو دیکھ کے بولتا ہے صاحب 4 ساڑھے 4 ہو رہے ہوں گے. آپ گھر جا کے گھڑی دیکھ لیجئے برابر. تو گھڑی لٹکا دی اللہ تعالیٰ ٹائم کے واسطے. چاند کیلنڈر لٹکا دیے, چاند کو دیکھ کے بول سکتے پہلی کا چاند ہے, دوسری کا 7ویں تاریخ کا چاند ہے, 15ویں کا چاند ہے, کیلنڈر لٹکا دیے. اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ملینز اینڈ بلینز آف ٹنز کا میٹیریل معلق کر دیا اللہ تعالیٰ. یہ نہ سٹینڈ پہ ہے ایسا, نہ ایسا ہک پہ لٹکا ہوا ہے. جیسا ہوائی جہاز نکلا ٹیک آف کرا تو ہوائی جہاز جیسا معلق ہے, نہ کوئی سٹینڈ پہ ہے نہ ہک پہ ہے. اس طریقے سے اس زبردست دھماکے کے ساتھ جو ہے بگ بینگ ہوا ہے, ساری کائنات ایک جگہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پھینکا ہے کہ اب تک رول ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ بات ہوگی. پھر اس کے بعد میں کہا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ تقدیر ہے, کسی عربی عالم نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تقدیر کا, پروگرام. تقدیر کیا ہوتی, کس وقت کون سی چیز عمل میں آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں. انگلش میں آپ کیا بولیں گے, پروگرام. بھئی اس وقت یہ قرآن ہوگا, اس کے بعد میں حدیث ہوگی, پھر آپ گھر چلے جائیں گے, پورا پروگرام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے جو عزیز ہیں, اقتدار والے ہیں, پاور ہے ان کو, اور پھر علیم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اب یہ تقدیر کے بارے میں ایک بات آئی ہے, سورہ مزمل کی 20ویں آیت میں بات آئی ہے, یقدر اللیل والنہار. وہ رات اور دن کی تقدیر فکس کرتا ہے, مقدار فکس کرتا ہے. کیسا فکس کرتا ہے, پریسائز. آج 13 مارچ ہے, 13 مارچ 2005 ہے. آج کا سن رائز 6:26 پہ تھا. اتفاق کی بات ہے آج کا سن سیٹ بھی 6:26 پہ ہے. ایگزیکٹلی دن اور رات ایکول ہیں آج. ایسا معاملہ 2 اکتوبر کو بھی آئے گا. 2 اکتوبر کو بھی 6:05 پہ سن رائز ہے, 6:05 پہ سن سیٹ ہے. دن اور رات ایکول ہوں گے. آپ کسی بھی سال یہ تاریخوں میں دیکھ لیجئے, سن سیٹ اور سن رائز, سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا یہی وقت پہ ہوگا. تو یقدر اللیل والنہار یعنی اللہ تعالیٰ رات اور دن کا جو مقدار, جو تقدیر بنا ہے, پریسائز تقدیر ہے. ہمارے پاس اردو میں ترجمہ جو ہوا کہ اندازہ ٹھہرایا, اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ اندازہ بولے تو اپروکسیمیٹلی بولتے, نہیں, اپروکسیمیٹلی نہیں ہے, ایگزیکٹ ہے. 13 مارچ آف اینی ایئر the sunrise will be at 6:26, sunset will be at 6:26. Any year. یہ پریسیشن ہے. پھر اس کے بعد میں اور ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یعنی تقدیر جو پریسائز ہے. دیکھیے لونار ایکلپس ہوتا ہے اور سولار ایکلپس ہوتا ہے. لونار ایکلپس میں کیا ہوتا, زمین جو ہے سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی, تو زمین کا پورا سایہ سورج پہ پڑتا ہے. اور سولار ایکلپس میں چاند جو ہے زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا اندازہ ٹھہرایا ہے کہ سورج چاند سے 400 گنا بڑا ہے اور زمین کے لحاظ سے 400 گنا دور ہے, تو ایگزیکٹ سایہ پڑتا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. یہ دروازہ ہے. اب میں یہ دروازے سے جو روشنی آئے گی اگر کھلا ہوا ہے تو میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو میں اس کو اگر یہ رکھا تھا مجھے دروازہ دکھ رہا ہے, اس کو قریب کرتے کرتے دیکھیں یہ ڈسٹینس ایسا ہے کہ مجھے دروازے کی روشنی نہیں آئے گی. پورا دروازہ یہ کارڈ میں کور ہو جا رہا, یہ ڈسٹینس. تو یہ اس سے وہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی یہ فاصلہ وہ فاصلہ بڑا ہے. یہ ہے لونار ایکلپس اور سولار ایکلپس. یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹنز آف ہیونلی باڈیز کو اس طریقے سے گھما رہا ہے کہ آپ ڈیٹ پریڈکٹ کر دیتے, سولار ایکلپس فلانے وقت فلانے ڈیٹ پہ فلانے ٹائم سے فلانے ٹائم, لونار ایکلپس فلانے ٹائم سے فلانے ٹائم ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پروگرام جو اقتدار والے ہیں، علم والے ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا؟ ہمارے تو ٹرینر ٹائم پہ نہیں چلتے، پلینر ٹائم پہ نہیں چلتے، شادیاں دولہے ٹائم پہ نہیں آتے ہمارے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس، پہچانو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، اسی لیے تو میرے سامنے جھکنے کا جو ہے تم کو حکم دیا ہوں، پہچانو میں کون ہوں۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اور وہی ہے جس نے تاروں کو بنایا تاکہ تم زمین اور سمندر کی اندھیروں میں راستہ پاؤ۔ کئی ستارے ہیں، نارتھ پول ہے، نارتھ سٹار وغیرہ، ایسے جو ستارے ہیں جس سے سمندر میں اور جنگلوں میں جو ہے راستہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ نارتھ ادھر ہے، ساؤتھ ادھر ہے، ویسٹ ادھر ہے، اس طریقے سے جو راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو راتوں میں سفر کرتے تھے ان کے لیے بتایا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے آیات کو تفصیل میں سمجھایا ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ دیکھیں یہ باتیں بوٹینسٹ اور ایسٹرونامر سمجھے گا، اس کا جس کو علم ہے، یہ باتیں ان کے لیے ہے قرآن۔ ہم سمجھ رہے ہیں عام آدمی کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ آیتوں کو اگر اچھی طرح سے سمجھے گا تو کوئی بوٹینسٹ سمجھے گا، باٹنی میں جو ایکسپرٹ ہے، اور ایسٹرونومی جو میں ایکسپرٹ ہے سمجھے گا، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سجدے میں گر جائے گا کہ واقعی یہ کیا کتاب ہے، کیا صحیح باتیں ہیں اس میں۔ تو یہ علم رکھنے والوں کو یہ بات یاد رکھیے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تو پہلا جو ریکوائرمنٹ ہمارے لیے علم رکھنا ہے۔ دنیا کا علم حاصل کریں گے تو یہ سمجھیں گے نا آیت قرآن کی۔ اگر دنیا کے علوم حاصل نہیں کریں گے تو یہ قرآن کی آیت بغیر سمجھے کے چلے جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی جب تک۔ اور کسی نے کہہ دیا کہ بھئی 1200 سال پہلے قرآن کا انٹرپریٹیشن ہو گیا، اب کیا انٹرپریٹیشن کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ انٹرپریٹیشن یہ تو قیامت تک کھلتے رہے گی کتاب۔ ہم جانے کے بعد نہیں معلوم ہمارے بعد کتنے لوگ آئیں گے اور کئی باتیں ہمارے بارے میں بولیں گے کہ جی حضرت وہ سمجھے ہی نہیں تھے یہ بات، جب نالج جو ہے اور برسٹ ہوگی۔ پھر کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ اب یہاں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ سنگل سیلولر آرگینزم کے طرف گئے، امیبیا کے ویسا جو رہتا خود ڈیوائیڈ ہوتا، تقسیم ہوتا، ایوولوشن کے طرف گئے ہیں، مگر وہ ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے۔ عام طور پہ جو اس کی نفس واحدہ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف ہے۔ دیکھیں نفس واحد مؤنث ہے، میرے میں بھی نفس ہے، نفس مؤنث ہے، میں مذکر ہوں، تو ایک نفس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ یہ تو بات طے ہے۔ آدم علیہ السلام سورہ نساء کی جو نکاح میں پڑھے جاتی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں ہم نے جو ہے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر یہ دونوں سے کئی مرد اور عورتیں جو ہے پھیلائی ہیں۔ تو نکاح میں اکثر جو ہے آیت مجھے عربی یاد نہیں آ رہی اس کی، تو بہرحال یہ بات آئی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے جو ہے ان کا جوڑا بنا، بولتے ہیں کہ ان کی پھسلی سے بی بی حوا بنی، اور یہ دونوں کے ملنے سے جو ہے اولاد پیدا ہوئی، وہ اولاد کے ملنے سے یہ تو ہم پورے چاہے کسی مذہب کے ہوں، کسی کانٹیننٹ میں ہوں، ہم آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے اولاد میں سے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ فَمُسْتَخَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ان کا مستخر کس کو بولتے؟ رہنے کی جگہ یا وقت، رہنے کی جگہ اور وقت۔ مستدعا اسی سے ودا ہے، ودا بولے تو جانا، ودائی طواف، الوداع جانا، تو رہنے کی جگہ اور وقت مقرر کر دیا اور جانے کی جگہ اور وقت مقرر کر دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں کیا رہا؟ اب دیکھیے اس وقت 6 بلین انسان اندازاً دنیا میں ہے، اس سے پہلے کئی بلین آئے اور ختم ہو گئے، اس کے بعد کتنے بلین آئیں گے نہیں معلوم۔ تو ان تمام کا رہنے کی جگہ اور رہنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا۔ میں ایک مکان میں 57 ایئرز رہا ہوں، جگہ منتقل کرے دوسری جگہ چلے گئے، میں سمجھ رہا ہوں میں رہا ہوں، نہیں آپ رکھے ہیں، میں نہیں رہا ہوں آپ رکھے ہیں، نہیں معلوم یہاں سے کہاں لے کے جاتے کدھر رکھتے۔ تو میرے یعنی ہر انسان کے دیکھیے 6 بلین انسانوں کے فی الحال جو ہیں، ہر ایک کا رہنے کی جگہ
اور رہنے کا وقت کتنے، وہ اس جگہ پہ کتنا ٹائم رہے گا، اور جانے کی جگہ اور جانے کا وقت. بولے کیا بولنا صاحب، لے کے بھاگے، ان کو ماسیو ہارٹ اٹیک ہوا، لفٹ میں جو ہے جان نکل گئی. آپریشن تھیٹر میں لے کے چلے گئے صاحب، وہ بستر پہ جو ہے ختم ہو گئے. دیکھے دیکھے تک گھر میں گر گئے، سوئے تھے اٹھے نہیں. کئی ایسے کیسز مجھے معلوم ہے. کوئی یہاں اپنے بچوں سے ملنے کے واسطے کوئی محترمہ آئے، وہ بچوں سے مل بھی نہیں سکے، ماسیو ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. ان کے شوہر کے بازو جگہ تھی، ان کو قبرستان میں جگہ مل گئی. ایسے کئی قصے سننے میں آتے. تو یہ قرآن پہ آئیے، یہ بات سمجھیے کہ ہر آدمی کے رہنے کی جگہ، رہنے کا ٹائم، جانے کی جگہ، جانے کا ٹائم تمام فکسڈ ہے. پریشانی کیا کی ہے؟ اچھا پھر اب دیکھیے، اب یہ اللہ تعالیٰ اس وقت 6 بلین لوگ ہیں، 6 بلین لوگوں کی سٹوری لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ. سیریل چل رہا ہمارا، ایپیسوڈ 119 120 ہمارا سیریل چل رہا ہے. ایک قصہ لکھ کے وہ کودتا ہے رائٹر کہ میرے سیریل کے جو ہے 300 ایپیسوڈز ہوئے. بولے یہاں کتنے ایپیسوڈز ہو رہے ہیں ہمارے؟ روز کا ایک ایپیسوڈ ہے. اور پھر 6 بلین لوگوں کا ہو رہا. کتنے بلین چلے گئے، کتنے بلین آنے والے ہیں. ہر ایک اپنی سٹوری کا ہیرو ہے یا ہیروئن ہے. آپ بات غور کیجئے. آپ وہ فلم سٹارز ہی ہیروز نہیں ہے، ہم بھی ہیروز ہیں، ہیروئنز ہیں. اپنی سٹوری کے ہم ہی ہیرو ہیں، کیونکہ میری سٹوری مجھے معلوم ہے. بھئی آپ کی سٹوری مجھے نہیں معلوم، آپ کی سٹوری مجھے نہیں معلوم، میری سٹوری مجھے معلوم ہے. اب میں لکھوں اگر پیدائش سے جو یاد ہے مرنے سے پہلے تک لکھوں تو ایک سٹوری ہو جاتی ہے. وہ میری تقدیر ہے. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. تو جہاں لکھنے کی بات آتی تو پھر اس کے ویسا لکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے ویسا سٹوری رائٹر بھی نہیں ہے، اس کے ویسا سیریلز بنانے والا بھی نہیں ہے. اب آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے تو بول رہے ہیں کہ تم کو ایک جان سے جو ہے پروڈیوس کیا. انشاء کا مطلب جو ہے پروڈیوس کرنا، ڈیولپ کرنا، اور ہر ایک کا رہنے کی جگہ، رہنے کا وقت، جانے کی جگہ، جانے کا وقت. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. اور ہم ایسے لوگوں کے لیے جو فقہ سمجھ رکھتے ہیں، اپنی آیتیں کھول کھول کے سمجھاتے ہیں. پہلے کیا بولے؟ جو علم رکھتے ہیں. اب دوسرے سٹیپ میں کیا بولے؟ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. اب میکینزم دیکھیے، آج کل سمجھ میں آنا بہت ایزی ہو گیا. اب گرمیاں شروع ہو گئے، کئی گھروں میں کولر سٹارٹ ہو گئے. 2-3 بکیٹ پانی ڈالے آپ کولر میں، رات بھر چلائے. رات بھر میں پورے ہیومیڈیٹی، پورا موئسچر جو ہے کمرے میں بھر گیا. فریج میں سے ٹھنڈا شیشہ لے کے آئیے آپ، آ کے وہ کمرے میں پکڑیے. پورے خطرے جمع ہوتے، پھر وہ خطرے مل کے جو ہے نیچے ٹپکنا شروع ہوتے. یہی میکینزم چل رہا بارش کا. دھوپ کی گرمی سے جو ہے پانی ایواپریٹ ہوتا، اوپر جاتا، اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرتے، ٹھنڈا کر کے بارش. بلکہ پرسوں کشمیر میں دیکھ لیے کہ تھاؤزنڈ ملینز آف ٹنز آف سنو گرا ہے، ملینز آف ٹنز آف سٹون. اب ہم کو جہاں تک معلوم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس کولر ہے، نہ فریج ہے. پھر بغیر ایکوپمنٹ کے کیسا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ، اس کو پہچانو. بھئی ابھی ٹھنڈک کر دے سکتے، ابھی گرمی کر دے سکتے. پرسویں بارش ہوئی، ذرا ٹھنڈک ہوئی، دھوپ تیز ہو گئی تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پہچانو یہ تمہارا، یہ تمام کائنات کا پورا کاروبار چلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. اور پھر اسی سے، اس پانی کے برسنے سے جھاڑ اٹھے، پھر ان جھاڑوں سے ہرے پتے وغیرہ نکلے، پھر ان کے ٹہنیوں پر اس دانے نکلے جو طے بتائے تھے. بھئی اگر آپ گیہوں کے دانے دیکھیں ایک کے اوپر ایک ہوتے، یا گیہوں یا چاول کی دھان نکال کے کھیت میں جب جاتے تو ہیپس بنا دیتے. ایک ہی پانی ہے، ایک دانہ آپ پیرے تھے، اسے اتنے دانے نکل گئے. ایک آم کی گٹلی پیرے تھے آپ، 50 سال ہو گئے، اب تک وہ آم کا جھاڑ آم برابر دے رہا ہے ہر سال. وہ ایک آم کی گٹلی میں پورا پروگرام تھا کہ کتنے سال وہ دے گا. تو یہ ہے اللہ، اس کو پہچانو اللہ تعالیٰ کو. وَمِنَ النَّخْلِ مَنْ تَلْئِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ. اور پھر کھجور کے جو گوشے ہوتے ہیں غلاف کے اندر، اس کے جو گوشے لٹکتے رہتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں توڑنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ چلے جا رہے ہیں 100 کلومیٹر جانا ہے اوپر کھجور توڑ کے لانے کے لیے، نہیں، کچھ بھی نہیں.
تھوڑی سی سیڑھی لگا لیں تو آپ کو جو ہے کھجور توڑنا آسان ہو جاتا ہے، کسی چیز سے جو ہے توڑ سکتے ہیں. یہ کھجور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اب یہ ایگریکلچرسٹ اور بوٹینسٹ کے لیے غور کرنے کی ہے. اور پھر ہم نے باغات بنائے انگور کے. اب انگور کا بالکل ہی معاملہ الگ ہے، اندر شربت زیادہ ہوتا ہے اس کا اور الگ ہی کاشت ہوتی. وہ زیتون، اور زیتون بنایا، یہ تیل کا جھاڑ ہے، اس سے زیتون کا تیل نکلتا. پھر اس کے بعد میں والرمان، اور پھر انار بنایا. انار میں جو ہے عام طور پہ خون کی کمی اگر رہی تو انار کھانے کے لیے بولتے آئرن مل جاتا اس میں. اب آپ دیکھیے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ مشتبہ و غیر متشابہ، یہ میوے ملتے ہوئے بھی ہیں اور ملتے ہوئے نہیں بھی ہیں. لیمبو ہے، سنترا ہے، موسمبی ہے، ملتے ہوئے ہیں. خربوزہ ہے، موز ہے، انگور ہے، کھجور ہے، نہیں ملتے، بالکل نہیں ملتے. ایک ہی پانی سے کاشت ہو رہی ہے، کیوں نہیں ملتے؟ ان کے بیج میں جینیٹک پروگرامز الگ الگ ہیں. ایک بڑے بوٹینسٹ کو بلایا، انہیں بولا آم کی گٹلی پیرو، میں اس سے جام کا جھاڑ نکالتا ہوں. چیلنج ہے، چیلنج ہے کسی کو آ کے نکالو، آم کی گٹلی پیر کے جو ہے کھجور کا درخت نکالو، یا کھجور کی گٹلی پیر کے جو ہے جام کا جھاڑ نکالو. نہیں کر سکتے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے جینیٹک پروگرام دے دیا ہے تمام سیڈز میں، جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینیہ، تو غور کرو، سوچو، جبکہ یہ پھل دینے لگتے ہیں. ایک جھاڑ تھا، بڑا ہوا، کلیاں نکلے، پھول آئے، پھل آیا، غور کرو. اور ان پھلوں کے پکنے پہ غور کرو. اب موسم آ گیا، کیریاں نکل گئے، کیری کھٹی ہے، تھوڑا پکنے دیے تو میٹھا آم نکلتا اس. پوری آرگینک کیمسٹری ہے بھئی، کیسے اس کے کمپاؤنڈز چینج ہو کے جو ہے ٹیسٹ کیمسٹری ہے پوری. ٹیسٹ کیسا بدلتا اس کا، کیا کمپاؤنڈز پہلے تھے، کیا کمپاؤنڈز بنتے، کون کر رہا وہ امرائی والا کر رہا، مالی بیٹھ کے. وہ کیا کر رہے ہیں صاحب آپ جی؟ کیریاں پکا رہا تھا. بولے آپ لا کے کیریاں پکائے بھی تو خود ہی پکتے، آپ اس پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پکا لیتے ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ. کھٹی کیری سے میٹھا آم نکالا. اندر کی جو ہے کیمسٹری سمجھنے کی کوشش کرو، بایو کیمسٹری سمجھنے کی کوشش کرو. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں آیات، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. اب یہاں دیکھیے 3 سٹیپس آئے ہیں کہ یہ بڑا غور کرنے کی بات ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، علم. پھر کہا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، علم کے بعد سمجھ، غور کرنا. پھر یہاں آیا کہ ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. تو یہاں سیکوینس اللہ تعالیٰ بتا دیے. علم حاصل کرو، یہ دنیا کا علم حاصل کرو، وہ علم کے بنیاد پہ غور کرو، غور کرنے کے بعد ایمان لاؤ. یہ ایمان تگڑا ہوگا. اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی. وینس کو دیکھے ڈوب گیا، بولے نہیں یہ خدا نہیں ہے. چاند کو دیکھے، بولے یہ سب میں چمکدار ہے، وہ بھی ڈوب گیا، بولے یہ خدا نہیں ہے. رات بھر گزارے، دن بھر گزارے، سورج جب نکلا تو بولے یہ سب ھذا اکبر، یہ سب میں بڑا ہے، یہ خدا ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا. تو بولے نہیں، میں ایمان نہیں لاتا اس میں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ جو ہے پورا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے، فطرت عطا کرنے والا ہوں، تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کر، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنے والا کسی کو نہیں ہوں. یہ ہے ایمان. پھر ایک مقام پہ ابراہیم علیہ السلام پوچھے کہ یا اللہ آپ مرنے کے بعد کیسا زندہ کریں گے لوگوں کو؟ تو کہا کہ ایمان نہیں. تو بولے نہیں، اطمینان خلق کے لیے پوچھ رہا ہوں. یہ طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا. اطمینان، مجھے اطمینان ہو جائے، آئی شوڈ بی سیٹسفائڈ، دین اونلی آئی ول بلیو ان یو. یہ ہے قرآن. آپ پیش کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بڑے لیول کے سائنٹسٹ ہی نہیں ہے جو یہ قرآن غیر سائنٹسٹ کے سامنے پیش کر سکے. دیکھیے ایک 20-25 سائنٹسٹ مل کے ایک اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس انینشیٹ کیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کائنات میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ایسا ایڈجسٹ کرا ہے کہ انسان کی زندگی یہاں ممکن ہو. یعنی گریویٹی، ایٹماسفیئرک پریشر وغیرہ سب، اب کہاں بولتے رہوں میں. تو قرآن میں ایک آیت آئی، چھوٹی آیت کا پیس،
سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات بول دی ہے. آج 20-25 سائنٹسٹ مل کے اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں. ہم نہیں پیش کر سک رہے, ہم ان کو بلا کے نہیں بتا سک رہے کہ دیکھیے صاحب یہ ایسا ہے. تو ہمارے پاس جو سائنٹیفک ایکسپرٹس ہیں جو فیلڈز کے, یہ لوگ ان آیتوں کو لے کے اگر پیش کریں تو بات الگ ہو جاتی. تو پھر یہاں کہا کہ پہلے علم ہونا, اور پھر اس کے بعد میں اس پہ غور و فکر ہونا, فقہ, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس پہ ایمان ہونا, ایمان لانا. تو یہ ایمان کی بات ہی الگ ہوگی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ, اور انہوں نے جنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. نعوذ باللہ. ہر چیز کو جو سمجھ میں نہیں آئی بڑی دکھی اللہ تعالیٰ کا میں شریک کر دیا ذات و صفات میں. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا, مخلوق ہیں وہ, خالق کے شریک نہیں ہے, مخلوق ہیں. وَخَرَّقُوا لَهُ بَنَيْنَا وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے. فالس ایٹریبیوشن جس کو بولتے, بغیر علم کے بلا وجہ فرشتوں کو بیٹیاں بول دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بول دیے, اس طریقے کی باتیں کرے, یہ جھوٹ ہے بالکل. اور کہا کہ سبحانہ و تعالی عما یصفون, یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک اور بہت بلند ہے, بہت دور ہے ان چیزوں سے. اب آگے اس کا ایکسپلینیشن بھی آ رہا ہے کہ بدیع السماوات والارض, یہ آسمانوں اور زمین کا بدی. اب ہم عام طور پہ پیدا کرنے والا بول دیے, یہ گریڈز ہیں. بدی کا کیا مطلب ہوتا, یعنی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لانے والا. جو لوگ یہ اردو سمجھ سکتے ہیں, عدم سے وجود میں لانا, فرام نتھنگنیس ٹو سمتھنگ, سمتھنگ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ٹو برنگ سمتھنگ ان ایگزسٹنس فرام نان ایگزسٹنس, یہ بدی ہے. کوئی نقشہ نہیں تھا, کوئی پہلے نمونہ نہیں تھا. تو بدی یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اس کو پیدا کرنے والا, اس کو بدی بولتے ہیں. خالق کون ہوتا ہے, کوئی چیز تھی بنا چکا تھا اس سے کوئی اور چیز بنانا. خلق الانسان من طین, مٹی سے انسان کو بنایا. بھئی یہ لوہا تھا, لوہے سے یہ مائکروفون بنا, یہ راڈ بنا, یہ خلق. اچھا, پھر اس کے بعد میں فاطر کون ہوتا ہے, اس سے پہلے بات آ گئی. یہ بنانے کے بعد اس کو فطرت عطا کرنا, اس کا فنکشن. اس کا فنکشن کیا ہوگا, میں جب اس میں بولوں گا تو یہ تار کے ذریعے ایمپلیفائر میں جائے گا, آواز جو ہے بڑھ کے لاؤڈ سپیکرز کے تھرو آپ لوگوں کو آئے گی. یہ فطرت ہے. یہ فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر چیز کو, ساری کائنات میں ہر چیز کو. بدی وہی ہے, خالق وہی ہے, فاطر وہی ہے. باری کون ہے, جو کوئی چیز بنانے میں کسی چیز کا استعمال ہوا تھا, اب اس کی ضرورت نہیں رہی, نکال دیا. ڈائنوسورس کی ضرورت نہیں تھی, نکال دیا. اتفاق سے یہاں ہمارے اسلامک اکیڈمی آف سائنسز کے میٹنگز ہوتے تھے, الفاظ کا, قرآن کے الفاظ کا ڈسکشن ماشاءاللہ بڑا اچھا چلتا تھا. تو یہاں ہو رہا تھا, یہ مسجد بن رہی تھی, اس پہ پورے پولز لگے ہوئے تھے چھت کو. تو باری کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اتفاق سے مجھے یہی سہن اس میں آیا کہ بھئی اب یہ مسجد تو بن گئی ہے, خلقہ, اور فطرت بھی عطا ہو گئی کہ یہ مسجد کا ہے, وہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد کی بلڈنگ ہے, یہ کوئی شو روم نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب تک یہ کھمبے نہیں ہٹائیں گے آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے. بری کرنا پڑے گا, نکال دینا پڑے گا, ضرورت نہیں رہی ان لوگوں کی. تو یہ ہے باری. جن چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی, چائے کی پتی آپ بنائیں, چائے کا جھاڑ بنائے, اللہ تعالیٰ نہیں تھا, بدی. پتے سکھائے, اس کے بعد میں آپ اس کو پانی میں بوائل کرے, یہ خالق. پھر اب آپ پتی کے ساتھ چائے نہیں پی سکتے, چھنی ڈال کے چھانے, تو پتی رہ گئی, جو آپ کو پینا ہے ڈیکاکشن وہ نکل گیا. یہ باری ہے, بری کرنے والا, وہ بھی باری اللہ تعالیٰ ہے. پھر انشا, ڈیولپ کرنا, پروڈیوس کرنا. مجھے آپ کو پیدا کیا, پھر ڈیولپ کیا. بھئی پیدا ہوتے ہی تو سائنس نہیں بولے نا, پیدا ہوتے فوراً اے بی سی ڈی ایکس وائی زیڈ نہیں بولے نا. تو آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوا. پھر اس کے بعد میں جالا کا مطلب جو ہے ہوتا کہ بنانا کوئی چیز کو. پھر نباتا, گرو کرنا. عام طور پہ جھاڑوں کے واسطے آیا, نبات, ہی گروز دا پلانٹس. اور پھر فائنلی مصور, فائنل شکل دینا. یہ بلڈنگ بھی بن گئی, وہ ہو گیا, سب ہو گیا. اس کے بعد میں اس کو آپ پلاسٹر کر کے پینٹ کر دیے, فائنل شکل ہو گئی. یہ پورا کم یہ ہوا, اس کے اوپر نکل کوٹنگ کرے آپ, یہ فائنل صورت دی. تو بدی, خالق, فاطر, جعلا, انشا, نبات, مصور, یہ تمام سٹیجز ہیں کریشن کے.
اب ہمارے پاس ہوا یہ کہ اکثر اردو ترجموں میں پیدا کیا لکھ دیا، تو یہ ڈفرینسز سامنے نہیں ہے. تو بدیع السماواتی والارض. پھر سورہ بقرہ کی غالباً 170ویں آیت ہے جس میں یہ کہا ہے کہ بدیع السماواتی والارض کے ساتھ آیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ان کا میکینزم ویسی ہے. یہ مسجد کیسا بنا ہے؟ صاحب سیمنٹ کانکریٹ لائے، مزدوروں کو جمع کرے، کتنا ٹائم لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن تو ہو جاتے ہیں. تو بدیع السماواتی والارض. انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ. اس کی اولاد کیسا ہوگی جب اس کے بیوی نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنے والی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی اولاد کیسا ہوگی؟ ایک میکینزم ہے یہ. دو چیزیں جب ملتی ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اس کی تو بیوی نہیں ہے. اور وہ خلق کل شیء، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہ اکیلا ہے جو بغیر پیدا کیے ہوئے ایگزسٹ کر رہا ہے، وجود میں. وہ خلق کل شیء، وہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ پھر ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا، وہ علم رکھتا ہے. بھئی اگر میں یہ گلاس میں پانی لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو بول رہا ہوں دیکھیے یہ پانی ہے، آپ بولے بھئی آپ کو کیسا معلوم؟ میں لایا نا صاحب، یہ دودھ نہیں ہے، یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ نہیں ہے، یہ سلفیورک ایسڈ نہیں ہے. کیونکہ میں لایا ہوں، میں بنایا ہوں تو مجھے معلوم ہے. تو پھر ہر چیز کا اس کو علم ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ بات سمجھیے آپ. یہ 95 سے 101 تک جو آپ پڑھے آیات، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ اللہ ہے تمہارا پالنے والا. سمجھو، تمہارا پالنے والا مالک یہ اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. کوئی اتھارٹی نہیں ہے. سب جس کو بھی اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتھارٹی ہے. خالق کل شیء، پھر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہ آرگیومنٹ آ رہا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، تو لہذا اسی کی غلامی کرو. یہ ہے آرگیومنٹ. بلائنڈ فیتھ نہیں ہے ہمارے پاس. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان بالغیب کو جو ہے بلائنڈ فیتھ سمجھتے نہیں. ایمان بالغیب از فیتھ ان دا انسین. غیب شہادہ کا اپوزٹ ہے. فیتھ آرگیومنٹ سے لانا ہے، اس کنکلوژن پہ پہنچنا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنے وجود کے بارے میں پوری لاجک اور ریزننگ دے دی ہے. اب بول رہے فاعبدوہ، تو پھر اسی کی غلامی کرو. عبد عربی میں جو ہے غلام کو بولتے ہیں. کیونکہ یہ سب کرا ہے، مالک ہے، خالق ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے، تمام چیزیں. اسی لیے اس کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو. تو اس کو چھوڑ کے دوسروں کی غلامی کیوں کر رہے ہو؟ اس کی پوچھ ہوگی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پہ وکیل ہے، ہر چیز کا انچارج ہے. اس کے چارج میں وکیل صاحب کو آپ کیا کرتے؟ اپنا پورا کیس سمجھا کے دے دیتے. اب انہوں بیچارے راتاں گزارتے، وہ کرتے، آپ کے واسطے کیس لڑتے، جیتے. اب ان کا چارج ہے، وہ انہوں انچارج ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انچارج ہے، ہر چیز اسی پہ بھروسہ کرتی ہے اپنے ایگزسٹنس کے اور اپنے کاروبار کے لیے. لا تدرکہ الابصار، اس کو نظر نہیں پا سکتی، نظر نہیں دیکھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام بولے ذرا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو بولے وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ رہا تو تم دیکھ سکو گے. پہاڑ جو ہے دکا چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی دکھائی تو جو ہے نہیں معلوم وہ کیا معاملہ تھا، ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو یہاں بول رہے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو نظریں نہیں دیکھ سکتی، نہیں پا. وہ ہوا یدرک الابصار، اور جو نظریں جو دیکھتی ہے وہ دیکھتا ہے. اس کی بہترین مثال ہے، کرکٹ میچز چل رہے ہیں، آپ ٹی وی آن کریں، آپ وہ سب دیکھ رہے ہیں جو کیمرہ مین کیمرہ کے ذریعے دیکھ رہا ہے. جو چیزیں کیمرہ مین کیمرہ کے ذریعے دیکھ رہا، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس دیکھ رہا ہے. کوئی چیز ہے، دیکھیں وہاں تو ایک ہی کیمرہ ہے، یہاں 6 بلین لوگ ہیں تو 12 بلین کیمرے ہیں. ایک جگہ آیا کہ نظروں کی خیانت سے بھی وہ واقف ہے. آپ دھوپ کی اینک لگا لے کے چلے جا رہے ہیں، ایک بچی جا رہی، آپ وہ اینک میں سے پورا ترچھا دیکھ رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کدھر دیکھ رہے ہیں،
لوگ بول رہے ہیں بیچارے شریف داڑھی واڑی ہے, سیدھا جا رہے ہیں, دیکھو ٹھوکر کھائے تو جب معلوم آ رہے کدھر دیکھ رہا تھا نہیں معلوم ٹھوکر کھا گیا. مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کی نظر کی آنکھوں کی خیانت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہ ہوا لطیف الخبیر, اور وہ لطیف ہے, باریک بین جس کو بولتے, چھپی ہوئی چیزوں کو, خبیر خبر رکھنے والا. اب لطیف کے جو معنی آئے ہیں, کرم کرنے والا, رحم کرنے والا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طریقے کی ہوتی ہے جو سمجھ میں ہمارے آ رہی. ایک رحمت دکھ کے آتی ہے, ایک رحمت چھپی ہوئی رہتی. دکھ کے آنے والی رحمت, بارش ہو رہی, تمام جھاڑ اگ رہے ہیں, پھل لگے ہوئے ہیں, کھیتاں ہرے بھرے ہیں, یہ دکھ کے آنے والی رحمت ہے. اب یہ بارش کے لیے جو پانی ایواپریٹ ہو کے بادل بن رہا, یہ نہیں دکھ رہا, یہ چھپی ہوئی رحمت ہے. اور جب تک بادل بنے نہیں اور بارش نہیں ہوئی, غلہ نہیں اگتا, ہم کو کھانا نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک چھپی ہوئی رحمت ہے. ہارٹ بیٹ چل رہی ہے, پلس چل رہی ہے, ڈائجیشن چل رہا ہے, برین کام کر رہا ہے. اب میرے کو بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کون بولنے لگوا رہا ہے. بھئی ہر لفظ پہ تو نہیں سوچ رہا ہوں میں, ہر لفظ پہ تو نہیں سوچ رہا ہوں. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کچھ ایسا میکینزم دے دیا ہے کہ کچھ کیا پروگرام ہے نہیں معلوم, منہ چل رہا ہے, بات چل رہی ہے بس. تو یہ چھپی ہوئی رحمت ہے. آپ ایک ایک لفظ اگر سوچ کے بولنے لگے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ تو بولنا بند کر دیں گے, ایسی حالت ہو جائے گی. تو یہ ایک عجیب سی روانی اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے دیا ہے. تو یہ چھپی ہوئی رحمت. قد جاءکم بصائر من ربکم, دیکھو تمہارے پاس دکھ کے آنے والے ثبوت تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے آ گئے ہیں. یہ پورا جو ہم دیکھیں, زمین اور آسمان کا, کھیتی کا, پھلوں کا وغیرہ, یہ سب جو دیکھے ہیں تمہارے پاس کھلے ہوئے, یعنی اللہ کے وجود کی دکھائی دینے والے ثبوت تمہارے پاس آ گئے. فمن ابصر فلنفسہ, اور جو کوئی دیکھا وہ اپنے لیے دیکھا. ومن عمی فعلیہا, اور جو کوئی اندھا رہا اس کا اسی پہ ذمہ داری ہے. دیکھیے اب یہاں ایک بڑی کھلی ہوئی بات آئی ہے کہ آپ کے سامنے دعوت ہے, آپ غور کرو, یہ تمام چیزوں پہ غور کرو, ٹھنڈے دل سے غور کرو, کر کے سوچو کہ بھئی یہ کون چلا رہا ہے. یہاں تو بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اب جھک جاؤ اس کے سامنے, غلامی فاعبدو, اس کی غلامی کرو. تو اگر تم جو ہے اس سے اگر تم غور کر کے صحیح راستے پہ جاؤ گے تو تمہارے ہی نفس کا فائدہ ہے. اور اگر تم اندھے رہو گے, نہیں دیکھو گے, کس کو فکر حضرت پڑھنے دو, بارش اپنے اوپر کون ڈال رہا, ہم کیا کریں گے, اس قسم کا اگر ایٹیٹیوڈ لائف کے طرف رکھتے ہیں تو پھر تم اپنا ہی نقصان کریں گے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ, اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر حفیظ نہیں ہوں. حفیظ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے پاس اردو میں حفاظت کرنے والا پروٹیکشن کے سینس میں آ گیا. حفیظ کا مطلب جو زیادہ تر استعمال ہوا ہے مانیٹر کرنا, کسی چیز کی نگرانی کرنا کہ دیکھنا کہ برابر ہو رہا یا نہیں ہو رہا. شادی کے واسطے آپ کھانا پکا رہے ہیں, بورچیاں پکا رہے ہیں, آپ پھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ برابر پک رہا یا نہیں پک رہا, یہ حفیظ ہے, حفاظت. اب جیسا آیت الکرسی میں ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. اللہ تعالیٰ کس کی حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف کون سا فورس ہے جو حفاظت کی ضرورت ہوگی؟ کوئی فورس ہی نہیں ہے. تو زمین اور آسمان کو مانیٹر کرنا, دیکھنا کہ وہ ٹھیک سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بول دیجئے کہ میں تم پہ نگرانی کرنے والا نہیں ہوں, آپ نماز پڑھے کیا آپ پڑھے کیا آپ پڑھے نہیں, میرا کام پہنچا دینے کا ہے, نماز پڑھیے بس ختم. کیسا پڑھیے وہ بھی بتا دینا ہے کام, مگر ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھانا, حج کرانا, خیرات کرانا, یہ میں آپ پہ مانیٹر نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اس طریقے سے ہم اپنی نشانیوں کو دہراتے ہیں. اب لوگ بولتے, خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنی بار جو ہے ریپیٹ ہوا ہے, اس طریقے سے دہرا, ایک وقت مس کرے تو دوسری وقت سمجھو, دوسری وقت مس کرے تو تیسری وقت سمجھو. بہرحال یہ بات کو سمجھو. وَلَا يَقُولُ دَرَسْتَ, اور تاکہ یہ لوگ کہہ دیں کہ آپ نے پڑھا دیا, آپ نے ہم کو تعلیم دے دی ہے. وَلَا نُبِيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ یہ جو علم رکھنے والی قوم ہے ان پہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے کہ دیکھو بھئی یہ ہے اللہ. یو اوپن یور کارڈز جیسا بولتے ہیں, انگریزی کا محاورہ غلط جگہ پہ کوٹ کر رہا ہوں میں, کہ یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے کن لوگوں کے لیے, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ایسے لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے سامنے تمام چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی. اب اگر اب بھی نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو,
تو اب یہ ماننے کے بعد احکامات رہتے کبھی اتبع ما اوحی الیک من ربک. اب کیا کیجئے آپ؟ اب یہ سب مان لیے ہیں تو اب آپ کے طرف جو اللہ تعالیٰ آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے جو وحی ہو رہی ہے اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے. مطلب کیا ہوا؟ یہ پورا علم حاصل کرے، عقل لڑائے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لے کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں، سب سمجھ میں آ گیا. نہیں، اب آپ کیا کرو؟ آپ یہ جو وحی آپ پہ نازل ہو رہی ہے اس کی پیروی کرو. یہ حکم ہم کو بھی ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ جو ہے قرآن پہ ویسی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لا الہ الا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی، کوئی خدا، کوئی معبود نہیں. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، انجان ہو جائیے. اب forget about them. Mind your own business. دیکھیں یہ بات سمجھنا ہے. ہمارے پاس بعض لوگوں کا ایسا ذہن بن گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے اسلام پیش کرنا، دوسروں کے سامنے اسلام پیش کرنا ہے، اپنے نمونے سے پیش کرنا ہے، خالی جا کے پیش کرنا نہیں ہے. تو اب یہاں جو ہے بات آ رہی ہے. اب دیکھیں مشرکین کا لفظ جو آیا ہے، مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک اللہ کو مانتا. ایسا نہیں ہے کہ مشرک اللہ کو نہیں مانتا. مشرک اللہ کو مانتا مگر اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتا. جیسا ایک شرک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول دیا، نعوذ باللہ، یہ ذات میں صرف شرک ہے. اب یہ کوئی بولے کہ صاحب ہمارا باس پالتا ہمارے کو، ان نے تو بیچارہ نوکری دلا، یہ صفات میں شرک ہے. رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو مشرک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، ایٹریبیوٹس میں، کوالٹیز میں دوسروں کو ملاتے ہیں، ان سے انجان ہو جائیے. اور یہ بڑی خاص بات ہے، پچھلی دفعہ بحث چلی، میں سمجھتا ہوں وہ آئے نہیں، وہ بحث کا پورا جواب ہے. یہاں 4-5 پوائنٹس آ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. ایک جگہ آیا سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایمان پہ جمع کر دیتے. کیا تم ان لوگوں کو مجبور کرو گے کہ ایمان لاؤ؟ کوئی بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ایمان نہیں لا سکتا. ایک جگہ اور ایک مقام پہ آیا کہ اگر ہم چاہتے تو تمام کو ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کی مرضی. ہم کوئی نہیں ہے آپ کو پوچھنے والے کہ ان کو ہدایت کیوں دی اور ان کو ہدایت کیوں نہیں دی. ہم غلام ہیں آپ کے. غلام کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ بادشاہ سے پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کریں. یہ ڈیموکریسی میں ہوتا، پارلیمنٹ میں ہوتا، جو آج کل ہو رہا ہے. اہو ما اشرکو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اسی لیے شرک کر رہے ہیں. دیٹ از ہز بزنس اینڈ دیئر بزنس. ہم خاموش رہنا اس میں. ہم غلام ہیں. غلامی کا دیکھیے بعض لوگ بولتے تھے اصل میں ہم لوگوں کی غلامانہ ذہنیت ہے. میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ آپ کے تعلق سے ہماری غلامانہ ذہنیت بنا دیجیے. آپ کے تعلق سے غلامانہ ذہنیت بنا دیجیے ہماری. ہم آپ کے غلام ہیں. ہم کیا پوچھیں گے آپ کی کیا؟ دیکھیں اتنی بڑی کائنات کے مالک ہے آپ، ہماری کیا ہستی ہے؟ یہ پورا سولار سسٹم دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ڈاٹ کے وجہ سے اٹھتا بھی نہیں آتا. تو ہم کدھر ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے جو اٹھ کے آپ کو پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کریں، ان کو شرک کیوں بنائے، ان کو مسلمان کیوں بنائے، ان کو کرسچن کیوں بنائے؟ یہ آپ کی شان ہے، ہمارا دخل نہیں ہے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پہ مانیٹر کرنے والا نہیں بنایا. دیکھیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پہ نگران کار نہیں بنایا کہ بھئی آپ شرک کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ مانیٹر کرنے کا آپ کا کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہا گیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے جو آج کل یہ مزاج چل رہا ہے کہ دوسروں کو بلا کے بات سمجھائی جائے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پہ وکیل بھی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ وکیل بھی نہیں ہے، ان کے انچارج بھی نہیں ہے کہ ان کے افیئرز آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کا ذمہ ہے ان کو ایمان پہ لانا، آپ کا ذمہ نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانیٹر ہیں نہ وکیل ہیں تو پھر آپ اور میں کون ہوتے جو بلا وجہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسروں کے گھر کی فکر شروع ہوتی. دیکھیے کئی وقت بات چلتی ہے دوسروں تک بات پہنچانا ہے تو فرسٹ سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پہلے گھر کے چراغ کی فکر کرو. گھر جل رہے ہیں، گھروں میں جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، ایسی کوفت ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے،
مشکل سے ایک آدھ آدمی ہوگا جو خطبہ سمجھتا ہوگا، مشکل سے ایک آدھ آدمی جماعت میں ہوگا جو نماز سمجھتا ہوگا. یہ ہم لوگوں کی. تو یہ دوسروں کو شیطان لگا رہا، ادھر ادھر دماغ یہ کر رہا. اپنے پہ کانسنٹریٹ کرو، ان کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ عمل کرو، آپ مثال بنو. آپ کے مثال بننے کے باوجود اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ ان پہ جو ہے نہ حفیظ ہے نہ وکیل ہے. اور دیکھیے پھر اور ایک بات آ رہی ہے غیر مسلموں کے بارے میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عُدْوَانًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور ان لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی گلوچ مت کرو، ان کو برا مت کہو. ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں اور لا علمی میں اللہ کو گالی دے دیں، اللہ کو برا بھلا بول دیں. ہوا ہے یہ. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کئی ٹی وی کیسٹس ایسے دیکھا ہوں میں. اٹھا کے کسی کو بول دیا آپ کا مذہب ایسا ہے، آپ کا مذہب ہے، اٹھا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیا آدمی. بیٹھے بیٹھے چھیڑے آپ اس کو. ذمہ دار وہ ہے یا آپ ہیں؟ آپ اپنا کام کیجئے. دیکھیے دعوت دین کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ماڈل بنیے. میں ماڈل نہیں بنوں گا مگر آپ اسلام قبول کرنا. میں آپ سے بول چکا تھا، ایک صاحب وہ امریکہ کے وہ ٹاورز گرے تھے جب کتابیں کافی بک رہے تھے، قرآن شارٹیج ہو گیا تھا امریکہ میں، اتنے بک رہے تھے. تو کوئی صاحب آئے ہماری لوگوں میں سے، آ کے بولے صاحب آئی پرچیز یور قرآن اینڈ گیو اٹ ٹو اے نان مسلم فرینڈ آف مائن. آپ کا قرآن انگریزی ترجمہ خرید کے میں کوئی اپنے غیر مسلم دوست کو پریزنٹ کیا. میں تو میں ایسے ہی مسکرا کے پوچھا ڈیڈ یو ریڈ اٹ؟ نو آئی ڈنٹ ریڈ اٹ. آپ پڑھے کیا؟ تو نہیں میں نہیں پڑھا. یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے، میں نہیں پڑھوں گا مگر آپ پڑھنا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اچھا ہے اس واسطے کہ میں مسلمان ہوں. اگر میں مسلمان نہیں ہوتا تو اسلام کے بارے میں نہیں بولتا تھا اچھا ہے. میں فلانے مذہب کا ہوں اس لیے فلانا مذہب اچھا ہے. تو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو. ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں اور بغیر علم کے اللہ کی شان میں گستاخی کریں، اللہ تعالیٰ کو غلط باتیں کہیں. ایسا مت کرو. یہ حکم ہے قرآن کا. پھر آئیے قرآن کی ترتیب بدلی ہے. جو نزول قرآن تھا وہ الگ ہی تھا طریقے سے. پھر یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ طریقہ الگ ہے. سورہ فاتحہ 5 تھا، ہمارے پاس 1 ہے. سورہ بقرہ 87 تھا، ہمارے پاس 2 چیپٹر ہے. اس طریقے سے سورہ علق 1 تھا، 96 چیپٹر ہے. تو پوری ترتیب بدلی گئی. اس میں 109 چیپٹر سورۃ الکافرون ہے. قل یا ایھا الکافرون. آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم جن کو پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا، میں جن کو پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے، عبادت نہیں کرتے. اور پھر نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو، نہ تم کرو گے. لکم دینکم ولی الدین. تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. یہ اینڈ آف دی قرآن میں ڈکلیریشن ہے. پھر کائی کو فکر میں پڑیں دوسروں. پھر اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ کذالک زینا لکل امت عملہم. اس طریقے سے ہم نے ہر امت کو اس کا عمل مزین کر کے اچھا کر کے دکھایا ہے. ہم نے دکھایا ہے. اب آپ کا میرا دخل کیسا ہوا؟ اب مانتے نہیں مانتے وہ آپ کا بزنس ہے. مگر یہاں قرآن کی آیت ہے کذالک زینا لکل امت عملہم. اس طریقے سے ہم نے ہر امت کو ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے. آپ جیسا سمجھتے ہیں کہ اسلام بہترین ہے، دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کا مذہب بہترین ہے. جتنے مذاہب ہیں نہیں تو چھوڑ دیتے تھے نا صاحب. اگر وہ سمجھتے کہ اسلام بہتر ہے، اگر وہ سمجھتے تو چھوڑ دیتے تھے اپنے مذہب کو، ادھر آ جاتے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا مذہب بہترین ہے. ابھی آپ کو ایک مثال لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ 3 جنگ ایسے ہوئے جو مکہ معظمہ سے کافر اور مشرک نکل کے 400 کلومیٹر پیدل گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ آئے حملہ کرنے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ایمان میں جو شدت تھی وہ زمانے کے کافروں کے کفر میں اتنی شدت تھی. بھائی مسلمانوں سے لڑنا ان کو اچھا دکھا جبھی تو 400 کلومیٹر چلے آئے نا. آج تو آپ بس میں بیٹھ کے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے. آپ گاڑی میں چلے جاتے 3 گھنٹے میں چلے جاتے.
ہم کو اندازہ نہیں ہے پیدل چلنا، گھوڑے پہ آنا، اونٹوں پہ آنے کی کیا حالت ہوتی ہے. 8-8 10-10 دن لگ جاتے تھے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ. اگر ان کو اپنا شرک اور کفر اچھا نہیں دکھتا تو پھر وہ کیوں آتے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے مدینے تک؟ یہ ثبوت ہے، آپ کو چوطرف ثبوت ہے. تو اسی لیے مائنڈ یور اون بزنس. اس وقت ہم کو سخت ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفارم کریں، اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کریں. پہلے اپنے پر نظر ڈالیں، اپنے گھر پہ نظر ڈالیں، اپنی بستی پہ نظر ڈالیں، اپنی قوم پہ نظر ڈالیں. یہ چھوڑ کے شیطان بول رہا ان کو بولو ان کو بولو، آپ خود ٹھیک نہیں ہے. تو بولے کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. اور پھر وہ اپنے پالنے والے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جائیں گے. فینبئہم نبا، خبر دے گا. پھر وہ جو کچھ عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ریکارڈ ہے، اس کا خود علم ہے. فرشتے لگا دیے نیکیاں بدیاں لکھنے کے واسطے. برین ہے، میموری ہے، میموری پہ ہر عمل لکھا ہوا ہے. ہر بات جو بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر خیال ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر خواب ریکارڈ ہو رہا ہے. بس بچپن کے خواب یاد ہے مجھے، ڈر کے اٹھا تھا سو کہ میموری میں ہے. اب قیامت کے دن میموری نکال کے اللہ تعالیٰ بتا دیتے چلو میاں میرے کمپیوٹر پہ میموری. اب دیکھ لیں یہ تماشا. خزیون، اس دن کی بدنامی. نواسے پوترے پوتریاں سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بولے ہمارے گرینڈ فادر کیا گرینڈ تھے بھائی جوانی میں. تو یہ ہے کہ آپ اپنی میموری سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. میموری پہ پورا یہی تو معافی چاہنا ہے اللہ تعالیٰ سے. عفواً غفورا ہے، وہ مٹا دینے والا ہے، سزا سے بچا لینے والا ہے. یا اللہ مٹا دیجئے ہمارے گناہوں کو، معاف کر دیجئے ہم کو اور گناہوں سے بچائے رکھیے. یہ دعا کرنا ہے. پھر کہا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، بڑے سخت جہد، سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آیا تو ہم یقیناً اس پہ ایمان لائیں گے. اگر کوئی معجزہ آیا تو ہم یقیناً اس پہ ایمان لائیں گے. قسمیں کھاتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ معجزے تمام اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. نبی کو کوئی بس نہیں ہوتا، نا نبی کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ بتانا. جتنے معجزے بتائے ہیں وہ نبوت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں نبی کے ذریعے، نبی کے بس میں نہیں ہوتا. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آپ کیا شعور رکھتے ہیں؟ آپ شعور نہیں رکھتے، آپ نہیں جانتے کہ یہ معجزے آئے بھی تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ معجزے آنے پر بھی جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَنُخَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹا دیں گے جو پہلی دفعہ جیسا وہ ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی طغیانی میں، سرکشی میں، ریولٹ میں چھوڑ دیں گے. اندھا بھٹکتے ہوں ہم چھوڑ دیں گے. میرا آپ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے ایمان اور کفر میں اور ایمان اور شرک وغیرہ میں. ہم چھوڑ دیں گے. وہ نظرهم، ہم چھوڑ دیں گے ان کو. اب یہاں اللہ کے فضل سے 7 پارے ختم ہوئے، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اور اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے، یہ معجزہ چاہ رہے ہیں نا، اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کرتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. اور اگر ان سے مردے بھی بات کرتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ خُبُلًا. اور اگر ہم ہر چیز جو وہ چاہ رہے ہیں ان کے سامنے پیش کر دیتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ. یہ ایمان نہیں لاتے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایمان لاتے. تو بات معلوم ہوئی کہ معجزوں سے بھی ایمان نہیں لاتے. اب میں اس کا سمری یہاں لکھ لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایمان لائیں گے، ثبوتوں پر ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ چیزیں آپ سائنٹسٹ کے پاس بھی لے کے جا کے بتائیں کہ بھئی دیکھیے سائنٹیفک ٹروتھس ان دا قرآن 1450 years بیک. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ایمان لائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو معجزوں سے بھی ایمان لائیں گے. تو پھر معلوم ہوا دیکھیے یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان اور ہدایت، ایمان اور کفر بھی میرے ہاتھ میں ہے، مجھ سے مانگو. تم یہ مت سمجھو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا بول رہا ہوں میں، کیا قرآن سمجھا ہوں، یہ تو بیکار کفر کی بات ہو گئی نا. میں تو یہ سمجھوں کہ بھئی کیا بولنے لگوا رہے ہیں،
کیا سمجھائے ہیں قرآن کو، ہدایت دیے ہیں، پوری جتنی صلاحیتیں دی ہیں آپ کی صلاحیتیں ہیں. جس وقت میں بیچ میں آ جائے گا یہی کام دوزخی کام ہو جائے گا. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. قیامت کے دن جو سب میں پہلے حساب ہوگا، شہید کو لایا جائے گا. وہ بولے اپنے احسان جتائیں گے اللہ تعالیٰ، بولے گا آپ کے لیے میں شہید ہوا. بولے نہیں، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. لوگوں نے کہہ دیا ڈالو اس کو دوزخ میں. عالم کو لایا جائے گا، قاری اور حافظ قرآن کو لایا جائے گا. کیا کیا تو میرے لیے؟ تو بولے میں حفظ کیا قرآن، علم حاصل کرا. تو بولے تو جھوٹ ہے، تو اس لیے کرا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. دنیا میں لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، تجھے تیرا اجر مل گیا ہے، اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور دوزخ میں ڈال دو. وہی معاملہ سخی کا ہوگا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر ہم ملائکہ اتار دیں سامنے، مردے ان سے بات کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لائیں، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایمان لائیں گے. تم یہ سمجھ رہے کہ معجزوں سے جو ہے یہ ایمان لائے گے؟ نہیں لائیں گے. یہ معجزے نہیں ہے. اجی آپ کا خود ایگزسٹنس معجزہ نہیں ہے. ہارٹ بیٹ چل رہی، پلس چل رہی، سانس چل رہی. کتنے لوگ ہیں جو سانس سوچ سوچ کے لے رہے ہیں، اب اندر لینا ہے، اب باہر چھوڑنا ہے، اندر. کتنے لوگ ہیں ایسا کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی چل رہی ہے سانس. تو یہ کون چلا رہا ہے؟ کون زندگی دی؟ تو اس کے باوجود یہ سب دیکھیے، سائنٹسٹ جتنا دنیا کو سمجھے ہیں ہم نہیں سمجھے ہیں. ایسٹرونامرز، بایولوجسٹ، بوٹینسٹ، میڈیکل ڈاکٹرز وغیرہ، اگر اس کے باوجود ان میں ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، نہیں دینا چاہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اس میں سے اکثر جو ہے جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، اور ہم نے دیکھیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے شیاطین، ہم نے بنائے. اب کیا بولیں گے آپ؟ آج اتفاق سے پورے مضامین اسی طریقے کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں بھی. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف، کہ دھوکے کی بات کو خوشنما کر کے پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف. اب دیکھیں یہ ہم نے خود نبی کے دشمن بنائے ہیں، اس میں کیا لاجک کیا سمجھ میں آتی، جو میرے سمجھ میں جو بات آ رہی ہے. دیکھیں اب میں جا کے دروازہ کھولوں، کوئی باہر سے نہیں کھینچ رہا، میں کھولتے کھل جائیں گا. فرض کیجئے باہر سے ایک آدمی ادھر کھینچ رہا، میں ادھر کھینچوں تو مجھے ذرا طاقت زیادہ لگانا پڑے گا. فرض کیجئے باہر سے دو آدمی کھینچ رہے ہیں تو مجھے اور طاقت لگانا پڑے گا. جتنا ریسسٹنس رہے گا اتنی طاقت لگانا پڑے گا. ریسسٹنس نہیں رہے گا تو طاقت نہیں لگے گی. تو اسلام کو پھیلانے کے لیے ریسسٹنس آئیں گا تو آپ نکلیں گے. دیکھیں کوئی آدمی آپ جو بول رہے ہیں سن لے رہا، آپ زور نہیں دے رہے ہیں بات میں. ایک آدمی بولے نہیں ایسا کیسا ہوتا، بولتے ہی آپ کی بات میں زور آ گیا، کیسا نہیں ہوتا حضرت. تو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ریسسٹنس آئے گا تو ایفرٹ میں جو ہے شدت آئے گی. ریسسٹنس نہیں آئے گا، رکاوٹ نہیں آئے گی تو پھر آپ کی کوشش میں شدت نہیں آئے گی. آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے، آپ ایک بچے کو جو ہے پکڑ کے تھپڑ مار دیا، کچھ شرارت کرا، انہیں کچھ بھی نہیں کرا چلے گا. انہیں ہاتھا پائی کرا تو آپ اور طاقت لگا کے اس کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. تو اس میں بتا دیا. اور پھر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، پھر یہی بات آ رہی کہ اگر آپ کا پالنے والا مالک نہیں چاہتا تو ایسا نہیں کرتے تھے یہ لوگ، یہ انسان اور جن جو ہے ایسا نہیں کرتے تھے. فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو چھوڑیے اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، فیبریکیٹ کر رہے ہیں جھوٹ، ان کو چھوڑیے، ان کا پیچھا چھوڑیے، مت وہ کرے. یہ اس لیے کر رہے ہیں یعنی تاکہ برے انسان جو ہے خوشنما دھوکے کی باتوں کی طرف مائل ہوں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ ایسے لوگ جو آخرت میں ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دل ان کے خوشنما دھوکے کی باتوں میں آ جائیں. دیکھیں دین کے خلاف جو بات ہوتی ہے وہ دھوکے کی بات ہوتی ہے. اسرار احمد صاحب کا پروگرام چل رہا،
بازو کے چینل پہ ایک سیریل آ رہا جو آپ روز دیکھتے. اب ریسسٹنس آ گیا. اگر نہیں آتا سیریل, ہر ایک جگہ پہ جو ہے ایک ہی پروگرام آتے رہتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. اب ریسسٹنس شروع ہو گیا اندر سے, یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا. تو یہ ٹسل ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اب جن کے دل ادھر رہتے, اللہ معاف کرے, جو ایسا کرتے ہیں اللہ معاف کرے. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ جو الذین لا یؤمنون بالآخرہ, وہ لوگ جو آخرت میں ایمان نہیں لاتے ہیں, ان کے دل یہ خوشنما دھوکے کی باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ولی یرضؤہ, اور تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں, یہ دھوکے کی خوش فہمی کی جو باتیں ہیں. ولی یخترفوا ما ہم مخترفون, اور تاکہ وہ کمائیں جو کچھ وہ کما رہے ہیں. یعنی جو گناہ کما رہے ہیں, یعنی شیاطین کے دھوکے کی باتوں میں آ کے اس طرف ان کے دل مائل ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو گناہ کما رہے ہیں تاکہ وہ کمائیں, اس لیے جو ہے ہم ان کے دشمن بنا, شیاطین اور انسان کو جو ہے ان کے دشمن بنا دیے. آپ غیر اللہ ابتغی حکما, آپ پوچھئے کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسرے کا فیصلہ چاہوں. بھئی اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ پوچھئے کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسرے کا فیصلہ چاہوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ, جبکہ وہی ہے جس نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے, مفصلہ, تفصیل میں, تمام فیصلوں کے ساتھ. اتنی تفصیل شاید ہی کسی کتاب میں ہو ہماری زندگی کے بارے میں, اس نے نازل کی ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, اہل کتاب جو ان کے علماء ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے پالنے والے کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے, قرآن میں حق ہی حق ہے. تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے, آپ ایمان لائیے, یقین رکھیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور آپ کے پالنے والے مالک کا کلام یہ جو قرآن ہے وہ سچائی اور انصاف کے لحاظ سے پرفیکٹ ہے, تمام مکمل. سچائی اور انصاف کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے وہ مکمل ہے, تمام ہو چکا ہے. لا مبدل لکلماتہ, اللہ تعالیٰ کے باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. حفاظت ہوئی ہے قرآن کی, مجال نہیں ہے کسی کے بدلنے کی. تمام کتابیں جو ہے الٹ پلٹ ہو گئی, بدل گئی, کوئی نہیں بدل سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ جو ہے سننے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. ان تطیعوا اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, اگر آپ زمین میں جو میجورٹی ہے, اکثر ہے, ان کی اتباع کریں, ان کی بات مانیں, تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ کیا اسٹیٹسٹیکل آیت ہے. اس وقت 6 بلین پاپولیشن ہے دنیا کا, اس میں سے 1.2 بلین مسلمز ہیں, 4.8 بلینز جو ہے غیر مسلم ہے. میجورٹی قرآن سے واقف نہیں ہے. 1.2 بلین میں بھی کتنے کام کے مسلمان ہیں, کتنے نام کے مسلمان ہیں, نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اب یہ 4.8 جو ہے, اگر آپ ان کی بات سنیں گے تو وہ اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے, کیونکہ ایسٹرن یورپ, رشیا وغیرہ یہ تو پورا کمیونسٹ سے بھرا ہوا ہے. دوسرے مذاہب ہیں, شرک میں مبتلا ہو گئے بہت سے لوگ. تو اگر میجورٹی پہ جائیں گے, دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن یہ بنتا کہ حضرت کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں, تو اب آپ کوئی فلم سٹارز کا فنکشن رکھے تو ہزاروں سے لوگ 5-5 ہزار 50-50 ہزار کے ٹکٹیں دے کے جمع ہو جاتے. اس کے بازو ایک درس قرآن رکھو, آپ کتنے آتے دیکھیں گے. اب آپ بولے میجورٹی ادھر ہے, بولے تو پھر میجورٹی تو دوزخ کی ہے, میجورٹی دوزخیوں کی ہے. تو یہ تو ڈیموکریسی کی بات, یہ اسی لیے انارکی ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, بادشاہ کی بات سنو. چنندہ لوگ ہیں یہ اللہ کے فضل سے. آپ نہیں سمجھ رہے اس وقت ہمارا کیا مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا مقام پہ بٹھا دیا, اپنا کلام سنوا رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نیتیں اللہ ڈال رہے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے, سیدھے راستے پہ آ جانا ہے. تو بولے اگر تم اکثر کی جو ہے اتباع کرو گے تو وہ اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون, یہ کچھ کسی چیز کی اتباع نہیں کرتے مگر ظن,
فلاسفیز، آئیڈیالوجیز، اور یہ کچھ نہیں کرتے مگر بے تحقیقی، بے یقینی جھوٹ باتوں کے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو میجورٹی ہے ان کے فلاسفیز ہیں ایسے، ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، گریک فلاسفی، فلانی وہ میتھولوجی، اس طریقے کی جو ہے چیزیں بنی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے طرف سے حق نہیں ہے، اپنے طرف سے من گھڑت چیزیں. جیسا ہمارے پاس بھی بن گیا ہے نا، ہمارے پاس بھی جو ہے بات بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ایسی باتیں بن گئی ہیں. اب اس کو سمجھاتے بھی لوگ نہیں ایسا ہے، کہتے ہیں ایسا. بھائی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر وہ دین میں کہاں سے آتا؟ تو یہ جو ہے زن کی اپنے آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز کی بات کرتے ہیں. ان ربک ہوا عالم من یضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا پالنے والا مالک بہت زیادہ جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون اس کا راستہ حاصل کیا ہوا ہے. انہیں جنت کے راستے سے کون ہٹا ہوا ہے اور جنت کے راستے پہ کون جا رہا ہے، سب میں بہتر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو جس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ اگر تم مومنین میں سے ہو. اس کا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ وہ مکے کے جو وہ تھے مشرک تھے، وہ بعض چیزوں پہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. وہ کچھ ایسی من گھڑت شریعت بن گئی، بولتے تھے یہ چیزوں پہ اللہ کا نام لینا، یہ چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. تو بعض چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھاؤ اگر تم مومنین ہو. وہ ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تم کو کیا چیز کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیز نہ کھاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. یہ مشرک وغیرہ جو ہے بعض چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے. تو حکم یہ آ رہا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اور اس میں ساتھ بات آ رہی ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُرْتُمْ بِهِ إِلَيْهِ، اور پھر ہم تم کو جو ہے تفصیل میں سمجھا دیا گیا ہے تم پہ کیا حرام کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ تم بے چین ہو جاؤ بھوک سے. یعنی مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور پھر اس کے بعد میں ایسی چیز جس پہ اللہ سے ہٹ کے دوسروں کا نام لیا گیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. یہ سورہ مائدہ میں بھی آیا، 2-3 جگہ پہ ریپیٹ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاں اگر تم بھوک سے بے چین ہو جاؤ، یعنی ایسا ہے کہ اگر نہیں کھائے تو مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، تو ایسی کیفیت میں جو ہے کھانے کی اجازت ہے، ورنہ شوق کے لیے کھانے کا نہیں ہے. ان کثیرن لیضلون باہوائہم بغیر علم، اور ایک کثیر تعداد ہے انسانوں کی جو اپنی خواہشوں کے بنا پر بغیر علم کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. یہ حرام حلال کے معاملے میں بغیر علم کے دھوکے میں ڈالتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے اور آپ پوچھے کہ صاحب وہ چکن 65 بیرر کو بلا کے پوچھے حلال ہے، وہ بولے ہاں صاحب حلال ہے. اب انہیں حرام ہے بولے تو پھر نوکری جاتی ہے اس کی. اب آپ کو کیا معلوم وہ منڈی ڈبا کے مارے ہیں یا کاٹ کے مارے ہیں. تو تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی جگہ احتیاط کر لیا جائے کہ جہاں آپ کو شک و شبہ ہے کہ بھئی یہ حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب یہ جو لوگ ہیں لَيُضِلُّونَ اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے جو لوگوں کو اپنی خواہشوں کے بنا پہ گمراہ کرتے ہیں. ایک دوست آپ کے ساتھ رہتا، انہیں بولتا ہے چلتا ہے، پوچھ لیا نا اپنا کام ہو گیا، پوچھ لیا، انہیں بولا نا حلال ہے بول کے، چلو اپنا کام ہو گیا. اب انہیں اس کو چکن 65 کھانے کی تڑپ ہو رہی ہے، اس کو مزے کی خاطر کر رہا ہوں، تو اپنی خواہش کے بنا پہ وہ دوسرے دوست کو بھی بھٹکا دیا. کہ ہمارے پاس اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جو امریکہ، یورپ وغیرہ میں جو مسئلے ہیں، اکثر وہاں کے مسائل یہی رہتے، حجاب کا اور کھانے کا مسئلہ رہتا. تو بولے کہ خواہشوں پہ جو ہے بغیر علم کے ایسا کام حرام مت کھاؤ. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، اور بے شک اللہ تعالی حد سے نکل جانے والوں کو جانتا ہے. وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، اور چھوڑ دو گناہ کو، چاہے وہ کھلا ظاہر گناہ ہو یا چھپا ہوا گناہ. ہر گناہ کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ آپ چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کمرہ بند کر کے شراب پی لیتے بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں آپ. تو ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو. اور اچھا بعض لوگ رہتے بھئی اپن تو سب کو بتا کے کرنے والے، یہ کوئی بہادری ہے؟
یا شیطان کچھ عجیب عجیب طریقے سے بھڑکاتا ہے. وہ بزدل ہے بولے, وہ چھپ کے پیتا, ہم تو سامنے اعلان پیتے ہیں, سب کے سامنے بیٹھ کے پیتے ہیں. دونوں گناہگار, کھل کے پینے والا بھی گناہگار ہے, چھپ کے پینے, دونوں گناہ چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یفترفون, اور جو لوگ گناہ کماتے ہیں, وہ جو کماتے ہیں ان کو اس کے لحاظ سے جو ہے اجر دیا جائے گا, سزا جزا دی جائے گی. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق, اور ایسی چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو, یہ حد سے نکلنا ہے, یہ ناانصافی ہے. تو یہاں ایک حکم یہ آیا کہ کھانے سے پہلے, دیکھیے یہ تو حرام اور حلال کا مضمون چل رہا ہے, ویسے یہاں ایک حکم یہ بھی نکلتا کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے. اگر کچھ یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیچ میں یاد آ گیا, بھول گئے, تو بسم اللہ الاولہ والآخرہ, اور جو مسنون دعا ہے بسم اللہ علی برکتہ اللہ, جو مسنون دعا ہے, اگر کچھ بھی یاد نہیں رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھانا شروع کرو, اور بیچ میں اگر یاد آ گیا تو بسم اللہ الاولہ والآخرہ یہ بول کے کھانا, ورنہ جو ہے نافرمانی ہے, حد سے نکل جانا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور بے شک جو شیطان ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. دیکھیے شیطان بھی وحی کرتا ہے. وحی کا مطلب اشارہ کرنا, کوئی بات کو دل میں ڈالنا, کوئی بات ڈالنا. تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اب جیسا کوئی باہر ہے, انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, اب کوئی شیطان کا دوست ہے, انہیں آپ سے لڑا, بولے حضرت بات کرے کہ اتنی دور حلال کھانے کو جائیں گے, آپ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا, پیٹرول خرچ ہو رہا, اب جو ملا کھاؤ نا, اللہ معاف کرنے والا ہے. اس طریقے کی بات کر رہا ہے. تو یہ شیطان کا دوست ہے جو تم سے جھگڑے میں پڑ رہا ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ یہ شیطان, ان شیطان, یہ شیطان ہو, یہ شیاطین ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وہ ان اطاعتم انکم لمشرکون, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو تو پھر تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے. یعنی شیطان کے دوستوں کی دین کے معاملے میں اطاعت کرنا شرک ہے. شرک کو سمجھنے کی کوشش کر. اللہ کے احکامات میں کسی اور کے حکم کو شریک کر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ مت کھاؤ, شیطان کے دوستاں بول رہے ہیں کہ یہ کھاؤ, آپ ان کی بات سن کے کھا لیے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی اور کے حکم کو آپ شریک کر دیے. وہاں اپنا بھی حکم شریک کرنا نہیں ہے, کیونکہ دو جگہ قرآن پہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو شرک کا مطلب یہ سمجھیے کہ ایک تو وہ بت پرستی تو الگ ہی بات ہے, تو بالکل ہی دکھ کے آنے کی چیز ہے. یہ جو ہم اپنی مرضی پہ بعض چیزیں کرتے ہیں یا لوگوں کے بھٹکانے میں آ کے جو چیزیں کرتے ہیں, جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی اور کے حکم کو شریک کرنا بھی شرک ہے. تو اب کیا مطلب, اس سے رزلٹ کیا نکلا کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے دین میں کسی اور کی بات کو ماننا جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے, شرک ہے. یہ بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے, بہت ہی ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے. اور اس لحاظ سے جو اکثر مشرکین ہیں بولے بات جمتی ہے, کیونکہ ہم بھی اللہ معاف کرے اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے ہمارے. معلوم ہے قرآن میں ہے ایسا مت کرو, حدیث میں ہے ایسا نہیں, مگر دل بول رہا کر دیا. تو یہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا, یا اللہ تعالیٰ جانے بوجھے اور انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے بس آپ معاف کیجئے. یہاں آج روک دیں گے ہم, کیونکہ آج کے پورشن میں سمجھانے کا بہت تھا, تو ایکچولی اعلان تو زیادہ آیتوں کا ہوا تھا.